یہ بنجارہ نامہ ایک نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی، اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، سب سے پہلے ہم جو ایک ایک بند ہے اس کو پڑھیں گے، پھر جو اس کے مشکل الفاظ ہیں اس کو ہم تھوڑا سا واضح کریں گے، اور پھر اس کا ایک لائن میں جو اس کا مطلب ہے شعر کا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا بند ہے: ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بھدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ پہلے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حرص کہتے ہیں لالچ کو، اور ہوا کہتے ہیں خواہش کو۔ تو ٹک جو ہے یہ ایک انداز ہے کہ کسی کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے، کہ سارے کام چھوڑو اور ذرا اس بات کو سنو کہ جو لالچ اور دنیا میں پڑے ہوئے نا اس کو چھوڑ دو میاں، ٹھیک ہے، اس سے بالآخر کچھ نہیں ملنے والا۔ اور دیس بدیس، دیس ملک کو کہتے ہیں اور بدیس کہتے ہیں پردیس کو، یعنی اپنے ملک اور پردیس میں، یعنی ادھر ادھر جگہ جگہ در بدر جو ہے وہ مارے مارے نہ پھرو دنیا کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتہا جو ہے وہ یہ ہے کہ قزاق اجل کا، قزاق کہتے ہیں راہزن کو یا لٹیرا، اجل کہتے ہیں موت، تو قزاق اجل کا یعنی اجل کا جو راہزن ہے، یہاں اس سے مراد جو ہے وہ موت کا فرشتہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ انسانوں کو لوٹ کے لے جا رہا ہے یہاں سے، دن رات بجا کر نقارہ، نقارہ مطلب طبل یا ڈھول، ٹھیک ہے، یعنی علل اعلان جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے وہ یہاں ہمارے سامنے ہمارے ارد گرد والوں کو وہ لے کے جا رہا ہے، تو ان کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ کیا بدیا بھینسا، بدیا کہتے ہیں اس بیل کو جو راہٹ کھینچنے والا ہوتا ہے یا جو محنت مشقت کرنے والا بیل ہے اس کو بدیا کہتے ہیں، بھینسا بیل یہ سارے معلوم ہی ہیں، اور شتر کہتے ہیں اونٹ کو، گونی کہتے ہیں ایک کپڑے کو، اور پلہ کہتے ہیں ایک ٹاٹ کے تھیلے کو، ٹاٹ کے تھیلے کو پلہ کہتے ہیں، اور سر بھارا جو ہے یہ بھی ایک قسم کا ایک تھیلا ہوتا ہے، ایک جیسے گندم وغیرہ کی بوری ہوتی ہے نا، ہم میں سے اکثر لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور جس کو جو ہے نا اس کی دو سرے ہوتے ہیں، ان دونوں سروں کو ہاتھ میں پکڑ کے تو جو مزدور ہے جن کو ہم پلہ دار کہتے ہیں یا پلے دار کہتے ہیں، وہ اس کو اپنی پیٹھ پہ رکھ کے جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ تھیلا جو ہوتا ہے نا جس میں گندم ہوتی ہے تو اس کو سر بھارا کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ یہ بتا رہے ہیں اس میں کہ جو بھی دنیا کا مال و متاع ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بدیا بھینسا بیل شتر جو بھی ہے سب کچھ، وہ سب بھی ٹھیک ہے، کھانے پینے والی چیزیں بھی، آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا گیہوں، گیہوں مطلب گندم، چاول مطلب جس کو ہم چاول بولتے ہیں، اور موٹھ جو ہے یہ ایک دال کا نام ہے، اور مٹر جو ہے وہ معلوم ہی ہے سب کو۔ تو وہ کہتے ہیں کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارہ، یعنی کیا چیز ہے دنیا میں جو بچے گی موت کے ہاتھوں؟ کوئی چیز جو ہے نا اس کو وہ فنا کے ہاتھوں بچنے والی نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانی ہے بالآخر، جیسے انسان کو فنا ہے ایسے ہر چیز کو فنا ہے، اس لیے ان چیزوں میں مت پڑو، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، یعنی یہ ساری چیزیں جنہیں اکٹھا کرنے میں انسان ساری زندگی لگا رہتا ہے نا، تو بالآخر کیا نتیجہ ہوگا کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، سب ادھر کا ادھر ہی پڑا رہ جائے گا، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اے انسان تمہیں آگے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب لاد چلے گا بنجارا، بنجارا کہتے ہیں اس انسان کو جو کسی ایک جگہ پہ رہ رہا ہو اور پھر جب وہاں اس کی ضروریات جو ہیں زندگی کی وہ ختم ہو جائیں تو اس کو کسی دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل ہونا پڑے، اور وہ کسی دوسری جگہ جا کے اپنا بسیرا کر لے، جس کو عام زبان میں ہم خانہ بدوش بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو انسان ہے اس کو نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں بنجارا،
کیونکہ انسان بھی تو خانہ بدوشی ہے نا ایک طرح کے. ہم یہاں اس زندگی میں آئے ہوئے ہیں دنیا پہ، اور جب یہاں پہ ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہماری ضروریات کی چیزیں جو ہم نے استعمال کرنی تھیں وہ ہم استعمال کر چکے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم یہاں سے ہم کو کوچ کرنا ہوتا ہے اور ہم ایک نئے جہان میں جاتے ہیں اور ہم کو وہاں جا کے بسنا ہے پھر. تو اس لیے انسان کو جو ہے نا وہ اس نظم میں، وہ ہر بند کے آخر میں وہ یہ مصرع جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اور اس میں وہ بنجارہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. اور جب لاد چلے گا، لاد چلے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ سامان اٹھا کے نا یہ ریڑھی کے اوپر لاد دو، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جب موت آتی ہے نا، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ اس انسان کو، اس بنجارے کو اٹھا کے اپنے اوپر لاد لیتا ہے اور وہ پھر اس کو لے جاتا ہے. تو اس کو تعبیر کر رہے ہیں وہ اپنے اس جملے سے کہ جب لاد چلے گا بنجارہ، یعنی جب اس بنجارے کو لاد کر یہاں سے لے جایا جائے گا. تو یہ پہلا بند تھا. دوسرا بند ہے کہ گر تو ہے لکھی بنجارہ اور کھیپ بھی تیری بھاری ہے، اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے. کیا شکر مصری کند گری، کیا سانبھر میٹھا کھاری ہے، کیا داکھ منقع سونٹھ مرچ، کیا کیسر لونگ سپاری ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ. وہ کہتے ہیں، لکھی کہتے ہیں لکھ پتی کو، ٹھیک ہے، بہت امیر آدمی جو ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے بنجارہ، انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، اگر تو اپنے آپ کو کوئی بہت کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی سمجھتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کھیپ کہتے ہیں ساز و سامان کو، اور کھیپ بھی تیرا بھاری ہے، یعنی تیرے پاس بہت ساز و سامان ہے، تو نے بڑی دنیا کما لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہ بھولنا کہ اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے، ایک اور تجھ سے بڑا تاجر ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ تجھ سے بڑا ہے، اور وہ تجھے موت بیچ کے ساتھ لے جائے گا، یعنی موت کا فرشتہ، ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کتنی دنیا کما لی ہے، کتنا ساز و سامان اکٹھا کر لیا ہے، کتنے بینک بیلنسز اور کتنی جائیدادیں تم نے بنا لی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بیوپاری ہے، ہمیشہ رہے گا، جو تم سے بھی بڑا بیوپاری ہے، اور وہ بالآخر تمہیں لے جائے گا. وہ کہتے ہیں کیا شکر مصری کند گری. کند کہتے ہیں، شکر اور مصری تو ہم جانتے ہیں، جو وہ میٹھی چیزیں ہوتی ہیں کھانے والی، اور کند کہتے ہیں چینی کو، اور گری جو ہم یہ عام معلوم ہی ہے، گری جو ہوتی ہے وہی. وہ کہتے ہیں کیا شکر مصری کند گری، ٹھیک ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ کیا سانبھر کہتے ہیں نمک کو، میٹھا مطلب میٹھا، کھاری مطلب جو انتہا درجے کا جو ہے نا وہ ترش ہو، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا یہ ہر قسم کی جتنی بھی یہ سب جو بھی چیزیں ہیں نا، چاہے وہ کوئی میٹھی ہو، کوئی نمکین ہو، کوئی کھاری ہو، کوئی گری ہو، جو مرضی ہو. اور آگے کہتے ہیں کیا داکھ کہتے ہیں انگور کو، یہ کالا انگور جو ہوتا ہے، کیا داکھ منقع کہتے ہیں کشمش کو. اور سونٹھ جو ہے، یہ سونٹھ جو پنسار ہوتے ہیں ان کی دکان سے مل جاتی ہے، اور بڑی مشہور و معروف چیز ہے. مرچ سب کو پتہ ہی ہے. کیسر کہتے ہیں زعفران کو، اور لونگ سپاری معلوم ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا داکھ منقع سونٹھ مرچ، کیا کیسر لونگ سپاری ہے. یعنی جو بھی چیزیں تمہارے پاس دنیا میں ہیں نا، جن کو تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، چاہے کوئی میٹھی ہیں یا کھٹی ہیں یا نمکین ہیں یا کھاری ہیں یا جیسی بھی ہیں، واٹ ایور، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ، ٹھیک ہے. جب وہ موت کا فرشتہ آئے گا نا، اور اے بنجارے تجھے لاد کے یہاں سے لے جائے گا اپنے ساتھ، تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، یہ سب کچھ تیرا مال و دولت ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا. آگے کہتے ہیں تو بھتیا لادے بیل بھرے جو پورب پچھم جاوے گا، یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا. قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا
جب لاد چلے گا بنجارا. کہتے ہیں کہ تو اگر یہ جو راہٹ کھینچنے والا وہی جو بیل ہوتا ہے جو بہت طاقتور بیل ہوتا ہے، تم اس بیل کو جو ہے نا وہ ساز و سامان سے لاد رہے ہو، دنیا اکٹھی کر رہے ہو تم اپنی زندگی میں، اور بیل بھرے، اور بیل اپنے کو بھر کے جو ہے نا وہ تم پورب، مشرق کو کہتے ہیں اور پچھم کہتے ہیں مغرب کو، تو مشرق مغرب میں جو ہے نا تم جا رہے ہو، کبھی مشرق میں جاتے ہو، کبھی مغرب میں جاتے ہو، کبھی ادھر دنیا اکٹھی کرتے ہو، کبھی ادھر دنیا اکٹھی کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور بھر رہے ہو بھر رہے ہو بھر رہے ہو، بس ذخیرہ کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو. کہتے ہیں جو کچھ بھی تم کرو گے، ٹھیک ہے، دو ہی نتیجے ہیں، یا سود بڑھا کر لاوے گا، یا تو تمہارا مال اور بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری اس محنت اور تگ و دو کے نتیجے میں، یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا، یا تمہیں نقصان ہوتا ہے. لیکن جو بھی ہو، جتنی مرضی تم محنتیں کر لو، مشرق مغرب میں جا کے ہاتھ پاؤں مار لو، تمہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو، یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ قزاق اجل کا رستے میں، یعنی یہی تمہاری یہ جو آنیاں جانیاں نا، یہ مشرق و مغرب میں، یہ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، تم اپنی اسی آنیے جانیوں میں لگے ہوئے ہوگے کہ اچانک جو ہے وہ قزاق اجل کا جو موت کا فرشتہ ہے نا، وہ اسی رستے میں جب بھالا کہتے ہیں برچھے کو، جب بھالا مار گراوے گا، وہ تمہیں برچھا مارے گا اور تمہیں نیچے پھینک دے گا، مطلب تم مر جاؤ گے. تو پھر دھن دولت مطلب یہی مال و متاع. ناتی کہتے ہیں نواسی یا نواسے کو، اور پوتا جو ہے وہ پوتا یا پوتی جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹے کا بیٹی یا بیٹا. تو وہ کہتے ہیں دھن دولت ناتی پوتا کیا، یعنی یہ تو ایک نسل چھوڑ کے اگلی نسل کے رشتے ہیں نا، ان کو تو چھوڑو. ایک کنبا کام نہ آوے گا، ایک کنبا کام نہ آوے گا، کوئی بندہ، کوئی تمہارا قبیلہ، کوئی تمہاری فیملی، کوئی تمہارا خاندان، کوئی تمہارا لاؤ لشکر، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آنے والا. کب؟ جب قزاق اجل کا رستے میں بھالا مارے گا، ٹھیک ہے، جب وہ تمہیں مار کے گرائے گا نا، ساری دنیا بھی تمہاری اسی وقت چھوٹ جائے گی، تمہاری دھن دولت بھی، ناتی پوتا بھی، کوئی کنبا تمہارے کام نہیں آئے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. آگے کہتے ہیں کہ ہر منزل میں اب ساتھ تیرے یہ جتنا ڈیرا ڈانڈا ہے، زردام درم کا بھانڈا ہے، بندوق سپر اور کھانڈا ہے. جب نائک تن کا نکل گیا جو ملکوں ہانڈا ہے، پھر ہانڈا ہے نہ بھانڈا ہے، نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ جگہ پہ اس دنیا میں، اور اس دنیا کی ہر سٹیج پہ، ٹھیک ہے، جوانی میں، جوانی کے بعد، بڑھاپے میں، تمہارے بچپنے میں، یہ جتنا تمہارے ٹھکانے ہیں نا، جتنے تمہارے ارد گرد جو ہے نا وہ تمہارے لوگ ہیں، تمہاری جگہ ہیں، ٹھیک ہے، سب یہ ڈیرا ڈانڈا سب کچھ، ٹھیک ہے، زر دولت، دام قیمت، اور درم جو ہے وہ سکے، ٹھیک ہے، کا بھانڈا ہے. یہ سب جو ہے نا یہ ایک طرح کے ایک راز ہیں، سمجھ لو ان کو. بندوق سپر اور کھانڈا ہے. سپر کہتے ہیں ڈھال کو، اور کھانڈا کہتے ہیں جو دو رویہ تلوار ہوتی ہے نا، یعنی جو دونوں طرف سے تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے نا تمہارا، ٹھیک ہے، جو تمہارے ٹھکانے ہیں، جو تمہارا زر دام درم اور بندوق سپر اور کھانڈا، یہ سب کچھ جو بھی ہے، جب نائک تن کا نکل گیا، نائک یعنی سردار پونا، یہ جو تمہارے اندر ہے نا، جب یہ نکل گیا نا تمہارے اندر سے، یعنی جب تمہیں موت آ گئی، اور یہی سردار پونا جس کی وجہ سے جو ملکوں ہانڈا ہے، یعنی جس کی وجہ سے تم ملکوں پھر رہے ہو، آوارہ گردیاں کر رہے ہو دنیا میں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جب یہ نکل گیا نا، جو تمہیں یہ آوارہ گرد بنائے ہوئے ہیں، پھر ہانڈا ہے نہ بھانڈا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر نہ کوئی تمہاری آوارہ گردیاں باقی بچیں گی، ٹھیک ہے، نہ ہی تم اس قابل رہو گے، نہ بھانڈا ہے، نہ ہی تمہارے کوئی راز رہیں گے، نہ حلوہ ہے،
حلوہ یہ جو میٹھا کھانے والی چیز ہوتی ہے، یعنی نہ ہی کچھ کھانے کے لیے باقی تمہیں کوئی حاجت رہے گی، موت آ گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، نہ مانڈا ہے، مانڈا کہتے ہیں چپاتی کو، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کچھ باقی نہیں رہے گا، نہ ہانڈا نہ بھانڈا نہ حلوہ نہ مانڈا، کچھ نہیں ہوگا، پھر کیا؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اگلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آوے گی، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی، دھی پوت جوائیں بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو نا، اسی طرح زندگی میں چلتے چلتے کیا ہوگا کہ یہ جو گون ہے، گون کہتے ہیں جو سامان سے بھرا ہوا تھیلا ہوتا ہے نا، اس کو گون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مراد ان کی یہ ہے کہ یہ جو اتنی لمبی ہنگاموں سے بھرپور تمہاری یہ جو اتنی بڑی عمر ہے نا، جس کو تم بہت لمبا سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، یہ جب رستے میں جب تم ایسے ہی چل رہے ہو نا، تمہاری زندگی چل رہی ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ ایک دم سے ڈھل جائے گی، مطلب موت آ جائے گی، اور جب موت آئے گی نا، پھر ایک بھدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آوے گی، کوئی بیل کوئی جانور، ایک جانور بھی تمہاری اس قبر پر جو ہے نا وہ گھاس چرنے کے لیے نہیں آئے گا، تمہارے مال و متاع میں سے، تمہارے مال و دولت میں سے، تمہاری بڑی بڑی سرداریوں میں سے، ٹھیک ہے، جو تم نے سب دنیا اکٹھی کی ہوئی ہے، کوئی چیز تمہارے پاس واپس نہیں آئے گی، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ گے۔ اور پھر آگے وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے، کھیپ ساز و سامان، یعنی یہ جتنا بھی ساز و سامان یہ تم نے جو اکٹھا کیا ہوا ہے نا، سب حصوں میں بٹ جاوے گی، یہ سارا ساز و سامان جو ہے نا، یہ تمہارا آخری سانس لینے کی دیر ہے کہ جو اس کے حصے بکھرے ہوں گے نا، اگر تم زندہ ہوتے نا تو پھر مر جاتے، کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ بھوکوں کی طرح تمہاری جائیداد پہ، تمہارے مال و متاع پہ جھپٹیں گے۔ وہ کہتے ہیں دھی پوت جوائی بیٹا کیا، وہ کہتے ہیں دھی یعنی بیٹی، اور پوت مطلب جو بیٹا، اور جوائی داماد، دھی پوت جوائی بیٹا کیا، وہ کہتے ہیں یہ سارے تو کیا ہیں، یعنی یہ بیٹا پوتا پوتی اور یہ سب جتنے بھی جو بھی رشتہ دار ہیں یہ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں بنجارن پاس نہ آوے گی، بنجارہ یعنی انسان، اور بنجارن یعنی اس کی جو بیوی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مونس، یعنی تمہاری جو بیوی ہے، تمہاری بیوی پاس نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم جب تم مرو گے نا، تو اگر تمہاری بیوی کو یہ کوئی کہے نا کہ ہے تو تمہارا خامند ہی نا، تو اس کی لاش کو تم اپنے پاس ہی بیڈ روم میں رکھ لو، تو وہ تمہیں باہر پھینک دے گی، ٹھیک ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آنے والی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے، یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے، یہ کھیپ میاں مت گن اپنی، اب کوئی گھڑی پل ساعت میں، یہ کھیپ بدن کی ہے کھپنی، کیا تھال کٹوری چاندی کی، کیا پیتل کی ڈبیا ڈھکنی، کیا برتن سونے چاندی کے، کیا مٹی کی ہنڈیا چینی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ساز و سامان جو ہے نا، یہ تم ان کو اکٹھے کر رہے ہو، اور یہ کھیپ میاں مت گن اپنی، ان کو گنو مت، لیکن تم گن رہے ہو، تمہیں اپنی جو ہے نا وہ دولت کو گن گن کے رکھتے ہو کہ میرا اتنا بینک بیلنس ہو گیا، دیکھو میرے اتنے پیسے ہو گئے، میری اتنی جائیدادیں ہو گئیں، اتنی ریئل اسٹیٹ کا مالک ہوں میں، ہیں جی، یہ ہو گیا میرے پاس، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو یہ سب جو تم گن گن کے رکھ رہے ہو نا، عقل کرو، ہوش کے ناخن لو، اور ان کو چھوڑو، ان سے اپنے آپ کو آزاد کرواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک گھڑی، ایک پل، ایک ساتھ کی بات ہے، بس ایک موت کا لمحہ جو ہے نا، یہ کھیپ بدن کی ہے کھپنی،
یہ ساری تمہاری جتنی بھی بدن کی جتنی بھی تم نے اپنی بدن کی کوششوں سے اپنی جسمانی طاقت اور اپنے اس پورے جد و جہد کے ساتھ جو تم نے کھیپ جمع کی ہوئی ہے نا، ساز و سامان جمع کیا ہے، یہ سب کھپ جائے گا ود ان اے مومنٹ. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کیا تھال کٹوری چاندی کی، کٹوری مطلب پیالی، یعنی جتنے بھی برتن کی مختلف قسمیں بتا رہے ہیں وہ، کہ چاندی کے برتن جو ہے نا، چاندی کی تھال، چاندی کا پیالے اور چاندی کی چیزیں کیا وہ رہیں، اور کیا کوئی پیتل کی ڈبیا ڈھکنی، یعنی سونا چاندی ہر چیز تمہارے لیے ایک برابر ہو جائے گی. پیتل، چاندی، سونا، ہر چیز ایک برابر، کسی چیز کی نہ وقت زیادہ نہ کم تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اب یہ چیزیں. تو جب ایک دن یہ سب تمہارے ساتھ ہونا ہے تو آج ہوش کے ناخن لو. وہ کہتے ہیں کیا برتن سونے چاندی کے، کیا مٹی کی ہنڈیا چینی. ہاں جی، کیا یہ ساری سونے چاندی کے برتن اور یہ ہنڈیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ تمہارے کسی کام کی نہیں رہ جائیں گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اور کہتے ہیں کہ یہ دھوم دھڑکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل، ایک تنکا ساتھ نہ جاوے گا، موقوف ہوا جب ان اور جل. اس شعر کو پھر پڑھتے ہیں کہ بہت زبردست شعر ہے. یہ دھوم دھڑکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل، ایک تنکا ساتھ نہ جاوے گا، موقوف ہوا جب ان اور جل. گھر بار اٹاری چوپاری کیا خاصا نین سکھ اور ململ، چلون پردے فرش نئے کیا لال پلنگ اور رنگ محل، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم جنگل جنگل گھوم رہے ہو نا، یعنی یہ تم شہر شہر کریا کریا بستی بستی ملک و ملک، یہ جو تم اپنی بڑی دھوم دھام کے ساتھ گھوم رہے ہو ہیں، اور دنیا دیکھتی ہے کہ بھائی دیکھو کیا دولت ہے اس آدمی کے پاس، کیا یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کا شہروں میں گھومنا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تمہاری بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، بڑا دھوم دھڑکا ہے تمہارا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوش کرو، عقل کرو اور چھوڑ دو اس دھوم دھڑکے کو. ٹھیک ہے، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ایک تنکا بھی جو ہے نا وہ ساتھ نہیں جائے گا. موقوف ہوا یعنی رک گیا جب، ان اور جل، ان کہتے ہیں خوراک کو اور جل کہتے ہیں پانی کو، یعنی جب تمہارا روٹی پانی ختم ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تمہارا روٹی پانی جیسے ہی اس دنیا پہ ختم ہو گیا، رک گیا، تو ایک تنکا بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، گھر بار اٹاری چوپاری، ٹھیک، کیا گھر بار اور کیا تمہارے اٹاری کہتے ہیں بالا خانے کو، یعنی کیا تمہارے فلیٹس، اور چوپاری کہتے ہیں کھلی چاروں طرف سے جو کھلی ہوئی جو بیٹھک ہوتی ہے نا، یعنی بڑی بڑی جو تم نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیا تمہارا گھر بار، کیا تمہارے بالا خانے اور کیا تمہاری بڑی بڑی بیٹھکیں. ٹھیک ہے، کیا خاصا کہتے ہیں بادشاہوں کا جو کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نین سکھ، نین آنکھوں کو کہتے ہیں، سکھ کہتے ہیں چین کو. ٹھیک ہے، یعنی آنکھوں کی تمہاری ٹھنڈک، اور ململ ایک عمدہ قسم کا کپڑا ہے. وہ کہتے ہیں کیا تمہارے گھر بار، کیا تمہارے بالا خانے اور تمہاری بیٹھکیں اور تمہارے یہ عمدہ قسم کے کھانے اور کپڑے اور تمہاری آنکھوں کی جو تمہیں ٹھنڈک لگتے ہیں، کچھ باقی نہیں رہے گا، کوئی ایک تنکا بھی ان میں سے تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. اور چلون پردے فرش نئے، چلون پردے فرش نئے، یہ چلون کہتے ہیں جو تیلیوں کے ساتھ بنے ہوئے جو پردہ ہوتا ہے نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جو ہے وہ دہلیز وغیرہ پہ لگاتے ہیں، تو چلون اس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلون پردے کو کہتے ہیں فرش نئے فرش جو ہیں، کیا یہ سارے نئے فرش اور نئے پردے اور یہ ساری چیزیں اور تمہاری آن شان بان اور تمہارے ٹھاٹھ باٹھ، کیا لال پلنگ اور رنگ محل، یہ جانے پہچانے الفاظ ہیں.
تو یہ سارے تمہارے پلنگ اور تمہارے جو ہے نا وہ اونچے اونچے تمہارے زینے اور تمہارے بیٹھنے کی جگہیں اور سارا کچھ ہے، ایک تنکا ساتھ نہ جاوے گا، موقوف ہوا جب ان اور جل، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلے بند میں کچھ کام نہ آوے گا تیرے، یہ لال و زمرد سیم و زر، جب پونچی باٹ میں بکھرے گی، ہر آن بنے گی جان اوپر، نوبت نقارے بان نشان، دولت حشمت فوجیں لشکر، کیا مسند تکیہ ملک مکاں، کیا چوکی کرسی تخت چھتر، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز تمہارے کام نہیں آنی، جو بھی تم نے زندگی میں کمایا ہے، اکٹھا کیا ہے، اور اپنے دن اس پہ خرچ کیے ہیں، اپنی راتیں تم نے اس پہ برباد کی ہیں اس دنیا کو اکٹھی کرنے میں، یہ لال و زمرد، یہ روبی اور یہ زمرد کے قیمتی پتھر اور یہ ساری چیزیں، سیم کہتے ہیں چاندی کو اور زر کہتے ہیں سونے کو، یہ سونا چاندی، یہ جو کچھ بھی مال و متاع تم نے اس دنیا کا اکٹھا کیا ہے نا، جب پونچی باٹ میں بکھرے گی، پونچی ویسے لفظ پونچی ہے، یہاں پہ پونجی لکھا ہوا ہے اور مطلب اس کا پونجی ہی ہے، آج کل ہم اس کو پونجی کا تو پونجی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ میری ساری جمع پونجی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری جتنی بھی جمع پونجی ہے نا وہ کیا ہوگا، باٹ میں بکھرے گی۔ باٹ کہتے ہیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں جب کسی چیز کو تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے، اس کا وزن دیکھنے کے لیے وہ جو ٹکڑے رکھتے ہیں نا اس کے لوہے کے، جن کو ہم ان کو باٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے تمہارا جو مال ہے نا یہ بکھرے گا، یہ بٹے گا، یہ وہ باٹ کے ساتھ جو ہے نا لوگ آپس میں تول کے تقسیم کریں گے، یہ فلانا لے جائے، یہ فلانا لے جائے، یہ فلانا لے جائے، ٹھیک ہے، یہ ہوگا تمہارے بعد، ہر آن بنے گی جان اوپر، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم زندہ ہوتے تو تم دیکھتے تو تمہاری ایسے ہر لمحے تمہاری ایسے جان کے اوپر بن جاتی کہ یہ میرے معلومات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی تم وہی لال و زمرد اور سیم و زر اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہو، پھر بھی تمہیں ہوش نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اور نوبت نقارے مطلب تبل، اس کی جمع ہے نقارہ کی، بان جیسے ہم کہتے ہیں نا آن بان شان، وہ، اور نشان مطلب کسی کا جیسے نشان حیدر، ٹھیک ہے، یعنی کسی کا جو ہے نا وہ بہت سج دھج اور بلند مقام کسی کا، دولت حشمت فوجیں لشکر، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ کوئی چیز تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی موت جو ہے وہ تم پر حملہ کرے گی، تمہیں اچک کے لے جائے گی، قزاق اجل کا تمہیں لے جائے گا، تمہارا خاتمہ، تمہارے لیے یہ ساری چیزیں، ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ کیا مسند تکیہ ملک مکاں، مسند کہتے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھنے کی جگہ، اور تکیہ بھی وہی ہے، یعنی جب کوئی بڑا کوئی عزت دار شخص جو ہے وہ اپنا گاؤ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ملک مکاں، ملک یعنی بادشاہت، مکاں یعنی جیسے مکاں جگہ کو کہتے ہیں۔ کیا چوکی کرسی تخت چھتر، چھتر کہتے ہیں چھت کو، کیا تمہارے تخت اور تمہاری کرسیاں اور تمہارے یہ شان و شوکت اور تمہارے یہ روب اور دبدبے، ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ کہتے ہیں کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں بھاری بھاری کے، جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بیوپاری کے، کیا ساز جڑاؤ زر زیور، کیا گوٹے تھان کناری کے، کیا گھوڑے زین سنہری کے، کیا ہاتھی لال عماری کے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ کہتے ہیں کہ کیوں اپنے نفس، جب تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہونا ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے، ٹھیک ہے، تو کیوں تم اپنے
اپنے جی کے اوپر، اپنے دل کے اوپر اتنا بوجھ اٹھا رہے ہو ان گونوں کا، یعنی اس سب ساز و سامان کا، اس بھاری بھاری ساز و سامان کا کیوں اتنا بوجھ لے رہے ہو اپنے اوپر؟ چھوڑو اس کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں۔ جس کا تمہیں آگے فائدہ ہونا ہے آخرت میں، نیک اعمال کا، وہ انسان کو کرنے چاہیے۔ یہ دنیا کا جو بھی مال و متاع ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کا بوجھ خام خواہ اپنے جی پر، اپنے دل پر نہ بڑھاتے جاؤ، نہ ڈالتے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موت کا ڈیرا آ جائے گا نا، جب موت اپنا ڈیرا ڈالے گی آ کے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک ہوں یا دو ہوں یا جو کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ اسی بیوپاری کے ہیں جو تمہیں خریدنے کے لیے آیا ہے۔ پھر تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے، پھر تم رک نہیں سکتے، پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے تو اتنا مال و متاع جمع کیا ہوا تھا، میں اب تھوڑا سا وقت تو گزار لوں اس کے ساتھ۔ کسی کو کوئی مہلت نہیں ہے۔ کیا ساز جڑاؤ زر زیور، ٹھیک ہے، کیا جو ہے نا وہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، جو بھی سامان تم نے جمع کیا ہے، ساز مطلب ساز و سامان، ٹھیک ہے، اثاثہ، اسباب یا جو بھی چیزیں ہیں، اور جڑاؤ جو ہے، یہ جو بھی مینا کاری کا کام ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جڑاؤ، ٹھیک ہے۔ اور جتنا بھی یہ مینا کاری کے کام والے جو تمہارے اچھے اچھے کپڑے ہیں اور تمہارے بہت قیمتی قسم کے ملبوسات ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، زر دولت یعنی سونا، اور زیور مطلب جو تمہارے اپنے آپ کو خوبصورتی کے لیے تم پہنتے ہو، کیا گوٹے تھان، گوٹا، وہ جو گوٹا نہیں ہوتا لیس وغیرہ کا، ٹھیک ہے، وہ، اور تھان، جو تھان ہوتا ہے، چھوٹے تھان ہوتے ہیں ان لیسز کے جو کپڑوں کے اوپر خوبصورتی کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ کناری کہتے ہیں چاندی اور سونے کی تاروں کی جو لیس ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ گوٹے تھان کناری کے، یہ سب کچھ، کیا کوئی چیز باقی نہیں رہنی، یہ سب کچھ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، کیا گھوڑے زین سنہری کے، ٹھیک ہے، یہ گھوڑے کی جو تم نے سنہری اور بڑی خوبصورت زینیں بنائی ہوئی ہیں نا، اور کیا ہاتھی لال اماری کے، اماری کہتے ہیں جو ہاتھی کے اوپر اس کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھنے والا ہودہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو لال سرخ رنگ کے جو تم نے بڑے خوبصورت ہاتھیوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے بنائے ہیں، گھوڑوں کی زینیں بنائی ہیں سنہری، بڑی چمکدار، چمک دمک والی، ٹھیک ہے، جن میں تم بڑے مگن ہو، کھوئے ہوئے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک لمحہ نہیں ہونا کہ ہر چیز تمہیں یہ چھوڑ کے جانی ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ اور آگے کہتے ہیں، یہ لفظ مفرور نہیں ہے، یہ مغرور ہے۔ مغرور نہ ہو تلواروں پر، مت پھول بھروسے ڈھالوں کے، سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے، منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے، کیا ڈبے موتی ہیروں کے، کیا ڈھیر خزانے مالوں کے، کیا بکچے تاش مشجر کے، کیا تختے شال دو شالوں کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرور نہ ہو، دھوکے میں نہ پڑو تلواروں پر، یہ جو تمہاری تلواریں، تلواروں سے مراد یعنی جو تم نے اس دنیا میں طاقت اکٹھی کی ہوئی ہے نا، تم سمجھتے ہو کہ تم بہت طاقتور ہو، تمہیں تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تمہارا تو کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں ان کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا، موت نہیں چھوڑتی کسی کو بھی، دنیا کا طاقتور سے طاقتور ترین انسان بھی موت نے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، تو تم کیا چیز ہو؟ اپنی طاقت جتنی مرضی ہو اس کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑنا۔ مت پھول، ایسے سینہ مت پھلاؤ اپنا، بھروسے ڈھالوں کے، یہ تو تم نے ڈھالیں جمع کی ہوئی ہیں نا، تم نے بڑا ایسے ویل مینٹینڈ لائف سٹائل رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں نہ کوئی جو ہے وہ فائنینشیل پریشانی ہے، نہ کوئی مالی پریشانی ہے، نہ کوئی تمہیں فل سٹیبلٹی فائنینشلی، سوشلی، وٹ ایور، ٹھیک ہے، یعنی ہر طرح سے تم سمجھتے ہو کہ تم بہت مضبوط، ایسے کوئی قلعوں میں جیسے بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، بھول ہے تمہاری۔ ان کو دیکھ کے زیادہ ایسے سینے چوڑے کر کے، زیادہ ایسے پھول کے مت بیٹھو۔ کیوں؟ جب موت آئے گی نا، سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے۔ یہ جو تم سمجھتے ہو نا، یہ تمہارے وسائل پورے تمہارے ایسے قابو میں ہیں
یہ پٹا توڑوا کے نا تمہارے ہاتھوں سے یہ سب بھاگ جائیں گے. کب؟ منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے. بھالوں کہتے ہیں اس کو برچھوں کو. ٹھیک ہے. اجل موت، یعنی موت کے جو برچھے ہیں نا، جب موت اپنے برچھے لے کے آئے گی نا تو اس کے برچھوں کا منہ دیکھ کے نا یہ سارے تمہارے اسباب، وسائل، مال و متاع، یہ سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی اور سوشل سٹیبلٹی اور واٹ ایور سٹیبلٹی، ہر چیز بھاگ جائے گی. کیا ڈبے موتی ہیروں کے. اور پھر آگے وہی مختلف وہ چیزیں گنا رہے ہیں کہ یہی کچھ انسان جمع کرتا ہے نا، ہیرے جواہرات اور مال و متاع، کیا ڈھیر خزانے مالوں کے، اور کیا بکچے تاش مشجر کے. بکچے کہتے ہیں چھوٹی گٹھڑی جو ہوتی ہے نا، جس کو پوٹلی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں رکھی ہوتی ہیں نا، جو جس میں بہت قیمتی قسم کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں اپنے بہت قیمتی جو زیور ہوتے تھے، ان کے ہیرے جواہرات ہوتے تھے، اس کو رکھتے تھے چھوٹی چھوٹی پوٹلیوں میں. اور بڑی خوبصورت وہ پوٹلیاں ہوتی تھیں تاش مشجر کے. تاش کہتے ہیں ایک خاص قسم کا ایک زری کا کپڑا ہوتا ہے جس کا تانا جو ہوتا ہے نا وہ ریشم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ جو ریشم کے تانے والے زری کے کپڑے کے جو پوٹلیاں ہیں نا، جو مشجر ہیں، مشجر نکلا ہے شجر سے. شجر کہتے ہیں درخت کو، یعنی جن کے اوپر جو پھولدار ہیں، جن پر بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جن کے اوپر بڑی اچھی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہیں. یہ بڑی اچھی ڈیزائننگ والی ریشم کے تانے سے بنی ہوئی بڑی نفیس عمدہ اور زری کے کپڑے کی یہ چھوٹی چھوٹی جو پوٹلیاں ہیں نا تمہاری، جن میں تم نے اپنے بڑی محنتوں سے اکٹھے کیے ہوئے ہیرے جواہرات سنبھال کے رکھے ہیں. اور کیا تختے شال دو شالوں کے. اور یہ جو تمہاری قیمتی کشمیری چادریں ہیں نا، بڑی مہنگی جانوروں کی کھالوں سے بنی ہوئی تمہاری یہ جو شالیں ہیں، شال دو شالے، یہ سب کچھ ہر چیز ختم ہو جائے گی. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. پھر کہتے ہیں کہ کیا سخت مکان بنواتا ہے، کھم تیرے تن کا ہے پولا، تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے، وہاں گور گھڑے نے منہ کھولا. کیا رینی خندق رند بڑے، کیا برج کنگورا انمولا، گھڑ کوٹ رہکلا توپ قلا، کیا شیشہ دار اور کیا گولا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے اتنے سخت مکان بنوائے ہوئے ہیں نا، اتنے مضبوط جو تم نے اپنے قلعے تعمیر کیے ہیں اور اپنے مینشنز تم نے بنا لی ہیں اور اپنے بڑے بڑے محلات ہیں تمہارے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں تمہارے. ٹھیک ہے. یعنی ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کے بہترین سے بہترین اپنا مکان بنواتا ہے وہاں رہنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے ایک دن بھی وہاں رہنا نصیب نہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ سخت مکان، تم یہ سخت مکان، اتنے اچھے اچھے مکان بنوا رہے ہو، اپنے اتنے مضبوط گھر بنوا رہے ہو یہاں رہنے کے لیے، جیسے کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اتنا تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کھم کہتے ہیں محراب کو کھڑا کرنے کے لیے جو ستون بنایا جاتا ہے نا، جس کے ساتھ اس کو سپورٹ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرا جو کھم ہے نا اس دنیا میں، جس کے ساتھ تیرے سارے جسم کو یہ سپورٹ ملی ہوئی ہے اور تو کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تیرے تن کا، تیرے جسم کا یہ کیا ہے؟ یہ پولا ہے. یہ بالکل بالکل ہلکا سا ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنا جاندار نہیں ہے. یہ تمہیں نہیں پتا؟ خود تم اتنے ناپائیدار ہو، اور کوشش تمہاری یہ ہے کہ بہترین سے بہترین اور پائیدار سے پائیدار مکان جو ہے نا، اپنا محل جو ہے نا، اپنی کوٹھی میں تعمیر کروا دوں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے، کہ تم جو ہو نا، تم بڑے بڑے قلعے تعمیر کرتے ہو. کوٹ اٹھانا جو ہے نا، یہ ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قلعہ تعمیر کروانا یا فصیل بلند کرنا. ٹھیک ہے. فصیلوں کو بلند کرنا. وہ کہتے ہیں تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے، یعنی یہ بڑے بڑے تم نے قلعے بنائے ہیں، بڑی بڑی فصیلیں تم نے بلند کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہاں گور گھڑے نے منہ کھولا، کہ ادھر تو قبر اپنا منہ کھول کے جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے تمہارے لیے، اور بڑی ہی جلد ہر گزرتی گھڑی، ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتا دن، ہر گزرتا ہفتہ، مہینہ، سال تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟
اسی گڑھے میں، اسی قبر کے کھڈے کے اندر لے کے جا رہا ہے تمہیں، یہ تمہیں پتہ نہیں، اور تم نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہیں، تم اپنی فصیلیں بلند کرنے میں لگے ہوئے ہو. کیا رینی خندق رند بڑے ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ رینی کہتے ہیں جو قلعے کے ارد گرد جو قلعے کے ارد گرد جو چھوٹی دیوار ایک بنائی جاتی ہے نا، جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے جاتے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے نا وہ باہر سے کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، اس کے اوپر بھی نظر رکھی جاتی ہے ان کے ذریعے سے. بڑی مضبوط دیوار ایک چھوٹی ایسے نا پگڈنڈی کے طور پہ ایسے ارد گرد بنائی جاتی ہے قلعے کے. تو وہ کہتے ہیں کیا رینی خندق پتہ ہی ہے، جس کو ایک کھدائی کر کے جو ہے نا وہ جیسے ایک خندق کھود دی جاتی ہیں وہ. اور کیا رینی خندق رند بڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ جو چیزیں بنا رہے ہو اس طرح کی، یعنی یہ فصیلیں اور یہ دیواریں اور یہ قلعے کے ارد گرد چھوٹی فصیلیں اور یہ خندقیں کھدوا رہے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا تم اتنی چیزیں یہ بڑا تم یہ بنا رہے ہو، ٹھیک ہے. کیا برج کنگورا، برج پتہ ہی ہے، کنگورا کہتے ہیں ایک جو چھجا ہوتا ہے نا، جو عمارت کی چھت کے قریب باہر نکلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ ایک علامت ہوتی ہے کسی بہت، یعنی وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی محل ہے بھائی، یہ کوئی کسی بڑے آدمی کا گھر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو برج اور کنگورا اور یہ انمولا جو ہے یعنی انمول، یہ جو اس طرح کی تم اتنی اعلیٰ قسم کی نایاب قسم کی یہ ساری چیزیں بنا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ تمہارا خود اپنا کھم جو ہے وہ کتنا ناپائیدار ہے، ٹھیک ہے. اور تم یہ سب کچھ اتنے بڑے عالی شان اور پائیدار یہ ساری چیزیں بنا رہے ہو. اور آگے پھر وہی سارا انہی چیزوں کے وہ نام لے رہے ہیں کہ گھڑ کوٹ رہکلا توپ قلعہ، کیا شیشہ دار اور کیا گولا، ٹھیک ہے. گولا کہتے ہیں لوہے کی بنی ہوئی گول چیز کو، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ساری اتنی جو مضبوط اور طاقتور جو چیزیں تم بناتے ہو، ٹھیک ہے، کیا ہیں یہ ساری، ٹھیک ہے، یہ کسی کام نہیں آنے والی. تمہاری موت کا ایک جھٹکا جو ہے نا وہ تمہیں ایسا زیر کرے گا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بالکل بے معنی، فضول اور بے مقصد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. ہاں، کام صرف جو آئے گا وہ انسان کے نیک اعمال آئیں گے، ٹھیک ہے. مسلمان ہو اور اس کے نیک اعمال ہوں وہ اس کے کام آئیں گے بس. باقی یہ سب جو ہے نا یہ ختم ہو جانے والا ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں مرتا پھرتا ہے بن بن، ٹک غافل دل میں سوچ ذرا، ہے ساتھ لگا تیرے دشمن، کیا لونڈی باندی دائی دوا، کیا بندہ چیلا نیک چلن، کیا مندر مسجد تال کنواں، کیا کھیتی باڑی پھول چمن. وہ کہتے ہیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے نا وہ کیوں تم مرتے پھر رہے ہو بن بن، یعنی جگہ جگہ یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے. یعنی ہر جگہ، ہر طرف، مشرق مغرب شمال جنوب، جدھر تم جاتے ہو، ٹھیک ہے، مرتے پھر رہے ہو. کس کے لیے؟ اپنے نفع نقصان کے لیے، اپنے نفع نقصان پہ مر رہے ہو، بس یہ تمہیں چاہیے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ٹک غافل دل میں سوچ ذرا. وہ کہتے ہیں ذرا ایک دفعہ اپنے دل میں یہ سوچ کے تو دیکھو، وہ کوئی ہوش کے ناخن لو، ایک دفعہ اپنی عقل کو بھی استعمال کرو اور دیکھو کہ ہے ساتھ لگا تیرے دشمن. موت تو آئی کھڑی، یا تو پھر بھی اگر کسی انسان کو پتا ہونا کہ بھئی میں نے بھی 40 سال بعد مرنا ہے، میں نے 50 سال بعد مرنا ہے، ٹھیک ہے، تو چلو وہ تو ٹھیک ہے، وہ کہے یار ابھی تو 50 سال بعد مرنا نا، ابھی تو میرا ٹائم نہیں ہے، تو ابھی میں جو چاہوں گا. جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے لمحے ہو. تو یہ سوچ اپنے ذہن میں لاؤ کہ ہے ساتھ لگا تیرے دشمن. دشمن تو تیرے ساتھ لگ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا خیال کرو، اس کی تیاری کرو. اس دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ، اس دنیا کے نفع نقصان کے لیے بن بن میں مرتے نہ پھرو، جگہ جگہ مرتے نہ پھرو.
کیا لونڈی باندی دائی دوا، دائی مطلب دایا، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں، یعنی غلام نوکر چاکر یہ تمہارے، کیا بندہ چیلا، چیلا کہتے ہیں غلام کو، نیک چلن کہتے ہیں اچھا انسان، نیک سرشت والا، ٹھیک ہے، گڈ نیچرڈ. وہ کہتے ہیں کیا یہ ساری جو جتنا بھی یہ تمہارا مال و متاع ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے تمہارے. کیا مندر مسجد تال کنواں، ٹھیک ہے، تال کہتے ہیں تالاب کو یا جھیل کو، ساگر کو. کیا کھیتی باڑی پھول چمن، ہر چیز یہ جو بھی ہے نا، یہ تم نے پیچھے چھوڑ کے چلے جانا ہے اپنے، ٹھیک ہے. ہر چیز، دنیا کی ہر چیز تم نے پیچھے چھوڑ کے چلے جانا ہے. یہ خوبصورت باغات، یہ کھیتیاں، یہ تمہاری زمینیں، اور یہ تمہاری جاگیریں اور جھیلیں اور کنویں اور ہر چیز، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا. اور کہتے ہیں کہ یہ آخری بند ہے اس کا، کہتے ہیں کہ جب مرگ پھرا کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا، کوئی ناج سمیٹے گا تیرا، کوئی گون سیے اور ٹانکے گا. ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں، تو خاک لحد کی پھانکے گا. اس جنگل میں پھر آہ نذیر، ایک تنکا آن نہ جھانکے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا. وہ کہتے ہیں کہ جب مرگ کہتے ہیں موت کو، جب موت جو ہے نا وہ پھرا کر چابک کہتے ہیں وہ جو اکثر جنہوں نے تانگا دیکھا ہے تو وہ تانگے کا جو کوچوان ہوتا ہے، جو اس نے وہ لکڑی جو ہے وہ چھڑی پکڑی ہوتی ہے، جس کے آگے وہ ایک ڈوری لگی ہوتی ہے، جس کو وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ مارتا ہے اپنے گھوڑے کو، اس کو بھگانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو ہانکنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں چابک. تو وہ کہتے ہیں جب موت پھرا کر چابک کو، اپنا اس کے پاس جو چابک ہے نا، جب وہ موت لے کے آئے گی نا چابک، اور اس چابک کے ساتھ وہ پھرائے گی، وہ ہانکے گی کس کو؟ یہ بیل بدن کا ہانکے گی. یہ جو تمہارا بدن ہے نا، اس کو وہ بیل سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس بیل کو موت ہانک کے لے جائے گی، اس بدن کو لے جائے گی ساتھ ہی اپنے. وہ کوئی ناج سمیٹے گا تیرا، کوئی گون سیے اور ٹانکے گا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا پیچھے افراتفریاں کیا مچتی، ادھر تمہاری آنکھیں بند نہیں ہونی، ادھر تمہارے پیچھے لوگوں نے، تمہارے اپنوں نے، تمہارے بیٹوں نے، تمہاری بیٹیوں نے، تمہارے اپنے رشتہ داروں نے، تمہاری اپنی بیوی نے، اپنی بیویوں نے، انہوں نے تمہارے مال کے اوپر ایسے جھپٹنا ہے. کوئی ناج سمیٹے گا، ناج یعنی اناج، غلہ، ٹھیک ہے، مراد سے یہ ہے کہ جو بھی مال و متاع تمہارا ہوگا، یعنی کوئی تمہارا کسی مال پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی مال پہ قبضہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی تمہیں نہیں رکھے گا. کوئی گون سیے اور ٹانکے گا، کوئی تمہارا جو تھیلا ہے نا، گون تھیلا جو ہے، یعنی اسے کفن مراد ہے، کوئی تمہارا کفن جو ہے نا اس کو سی رہا ہوگا اور ٹانک رہا ہوگا کہ بھئی جلدی جلدی اس کو کفناؤ اور اس کو دفناؤ اور اس سے خلاصی حاصل کرو. اب کوئی تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو کیوں تم نے اپنی ساری زندگی برباد کی ہوئی ہے انہی چیزوں کے اوپر پھر ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں، اے بنجارے اب اس جنگل بیابان جیسی جگہ میں، اس ویرانے میں، اس قبرستان میں ڈھیر ہو تو اکیلا ہی، ادھر ہی ڈھیر ہو جا، ادھر ہی گھیر اب تو اکیلا تنہا، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے. تو خاک لحد کی پھانکے گا، یہ قبر کی مٹی جو ہے نا اس کو پھانک. اب جو تجھے اتنا شوق تھا نا دنیا میں، ایسے اپنا منہ کھول کے تو دنیا کو اکٹھا کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ دن کو، نہ رات کو، نہ کسی صبح کے پہر کو، نہ رات کے پہر کو، نہ کسی دوپہر کو، نہ کسی بھی لمحے کوئی اور چیز ہی نہیں تھی تمہارے ذہن میں، کوئی سوچ ہی نہیں تھی کہ میں آگے جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لیے بھی کچھ کر لوں. دنیا 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 بس. تو پھر اب لحد کی جو خاک ہے نا، اس قبر کی جو مٹی ہے نا، اسی کو پھانک لے. اب
وہ کہتے ہیں اس جنگل میں پھر ایک وہ بڑی درد بھری آہ بھر رہے ہیں. اور آگے یہ نذیر ان کا جو ہے نا وہ نام ہے، تخلص ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ اس جنگل جیسے اس ویرانے میں ایک تنکا آن نہ جھانکے گا. کوئی ایک تنکا بھی جو ہے نا وہ آ کر میری حالت کو نہیں دیکھے گا کہ میرے ساتھ کیا بن رہا ہے. وہ جو اتنی دولتیں میں نے اکٹھی کی، اتنی جائیدادیں بنائیں، اور پیچھے والوں کے لیے میں نے اتنا مال و متاع چھوڑا، اور اتنا میں نے ان کے لیے اپنی ساری زندگی برباد کر دی، ان میں سے کوئی آ کے تو کوئی میرا اپنا آ کے تو مجھے کیا دیکھتا، وہ تو بڑی دور کی بات تھی. وہ کہتے ہیں ایک تنکا بھی، کسی ایک میری دولت میں سے کسی ایک تنکے نے بھی آ کے میری خبر نہیں لی کہ یار اس نے اپنی ساری زندگی ہم پہ لگا دی. تو چلو آؤ اس مشکل وقت میں جو ہے نا ہم جا کے ذرا دیکھ ہی آئیں کہ کس حالت میں ہے. کوئی بندہ کام نہیں آیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا.